شہید حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کون تھے؟ 2003 میں بھی اسماعیل ہنیہ اسرائیل کے میزائل حملے کی زد میں آئے تھے، جبکہ 2006 میں وہ فلسطین کے وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے تھے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا اور ایران کے نئے صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بزدلانہ کارروائی ہے جس کا بدلہ لیں گے۔ اسرائیلی فوج نے اسماعیل ہنیہ کی موت سے متعلق رپورٹس پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس پر تبصرہ نہیں کریں گے۔ اسماعیل ہنیہ 29 جنوری 1962 کو غزہ کے الشاطی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت عرب اسرائیل کے جنگ جاری تھی اور یہ علاقہ مصر کے زیر تسلط تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اقوام متحدہ کے اسکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ 1987 اسلامک یونیورسٹی غزہ سے عرب لٹریچر میں گریجویٹ ہوئے۔ تعلیم کے دوران اور اس کے بعد وہ مزاحمتی تحریکوں میں متحرک رہے۔ اسی سلسلے میں 1999 میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور وہ 3 سال جیل میں رہے۔ 1992 میں رہائی کے بعد اسرائیلی قابض حکام نے اسماعیل ہنیہ سمیت حماس کے سینئر رہنماؤں عبدالعزیز الرنتیسی، محمود ظہار، عزیز دعائی کو دیگر 400 کارکنان کو لبنان جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن کارکنان جنوبی لبنان کے مرج الظہور میں 1 سال سے زائد عرصے تک مقیم رہے، جہاں حماس کو میڈیا کی بھرپور کوریج ملی اور یہ عالمی سطح پر مقبول ہوئے۔ 1997 میں اسماعیل ہنیہ حماس کے مرکزی دفتر میں بھرتی ہوئے، جہاں وہ جلد ہی اونچے تنظیمی درجوں پر ترقی کرتے رہے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت کے حماس رہنما شیخ احمد یاسین کے قریبی ساتھی تھے، اسی لیے انہیں حماس کے مرکزی دفتر میں عہدہ ملا۔ اسرائیلی افواج نے حماس کے بیشتر رہنماؤں کو نشانہ بنایا اور 2003 میں اسماعیل ہنیہ بھی اسرائیل کے میزائلی حملے کی زد میں آئے، لیکن اس میں ان کا ہاتھ زخمی ہوا۔ دسمبر 2005 میں اسماعیل ہنیہ کو حماس کی تنظیمی انتخابات میں ممکنہ سربراہان کی فہرست میں شامل کیا گیا اور 2016 میں ہونے والے انتخابات میں خالد مشعل کے بعد اسماعیل ہنیہ حماس کے سربراہ بنے۔ 25 جنوری 2006 کو حماس کی تبدیلی اور اصلاحات کی فہرست میں فتح حاصل کرنے کے بعد اسماعیل ہنیہ کو 16 فروری 2006 کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ انہیں 20 فروری کو باضابطہ طور پر صدر محمود عباس کے سامنے پیش کیا گیا اور 29 مارچ 2006 کو اسماعیل ہنیہ نے بطور فلسطینی وزیر اعظم عہدے کا حلف اٹھایا۔ اپنے دور حکومت میں اسماعیل ہنیہ نے اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کو خط میں لکھا کہ جس میں ان کے مطالبات کیا کہ وہ فلسطین کے معاملہ کے حوالے سے براہ راست منتخب حکومت سے رابطہ کریں اور فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ تاہم امریکہ نے اس خط پر کوئی رد عمل نہیں دیا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ جون 2007 میں حریف جماعت فاتح پارٹی کے ساتھ پرتشدد تنازع کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے اسماعیل ہنیہ کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ تاہم وہ غزہ کے سربراہ کی حیثیت سے کام کرتے رہے، جہاں حماس نے اپنی غیر سرکاری حکومت قائم کی تھی اور غزہ کی پٹی کے تمام انتظامی امور حماس کے کنٹرول میں تھے۔ 2018 میں اسماعیل ہنیہ کو حماس کے سربراہ کی حیثیت سے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، تب اسماعیل ہنیہ ترکیہ میں موجود تھے اور انہوں نے ٹیلی ویژن پر گفتگو کر کے حماس کے حملے کی وجوہات بتائی، جن میں مسجد الاقصیٰ اور پناہ گزینوں کو خطرات کا حوالہ دیا گیا۔ 10 اکتوبر کو انہوں نے بیان دیا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہوگی، حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کرے گا۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ فلسطینی اپنی آزادی کے لیے کسی طرح کی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ 15 اکتوبر کو خبریں سامنے آئیں کہ سابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسماعیل ہنیہ کو آمادہ کیا کہ وہ ترکیہ سے قطر چلے جائیں، تاہم اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ کس کے کہنے پر دوحہ منتقل ہوئے۔ 2 نومبر کو اسماعیل ہنیہ نے مشروط جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی اور ان کی شرائط یہ تھی کہ اسرائیل انسانی بنیادوں پر امداد کی رسائی کو ممکن بنائے اور ساتھ ہی اقوام متحدہ کے 2 ریاستی حل کی تسلیم کرے رہے کہ رواں سال عید الفطر کے موقع پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کے تینوں بیٹے حازم، محمد اور عامر اپنی گاڑی میں جا رہے تھے کہ اسی دوران غزہ کی الشاطی کیمپ میں ان کی گاڑی پر اسرائیل نے بمباری کی، جس سے ان کے تینوں بیٹے شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری میں اسماعیل ہنیہ کے تینوں بیٹوں کے علاوہ 4 پوتے بھی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھی۔ 20 مئی 2024 کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC کے پراسیکیوٹر کریم خان کی طرف سے انسانیت کے خلاف جرائم کی الزامات کے تحت اسماعیل ہنیہ کے ساتھ ساتھ دیگر حماس رہنما اور اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے وارنٹ گرفتاری کی درخواست کی گئی تھی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بزدلانہ کارروائی ہے جس کا بدلہ لیں گے۔ ایرانی حکام نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جلد سامنے لائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ نے گزشتہ روز ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سے
ملاقات کی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے حماس کے سینئر ترجمان سامی ابو ظاہری نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا اور اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی اور حماس اس کے لیے ہر وقت ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں ان کے ایک محافظ بھی شہید ہوئے۔ صبح پیش آنے والے واقعے کی وجوہات فوری طور پر واضح نہیں ہو سکی، البتہ حملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔